نہیں لے کر آئی ہوں یار، وہ اتنی دردناک ہے نا کہ شاید آپ بھی اپنے آنسو نہ روک پائیں۔ تو آپ خود سوچئے گا جس کے ساتھ یہ بیتی ہوگی وہ عورت کیسے پل پل مرتی ہوگی۔ میں کیا، کوئی بھی عورت کبھی بھی نہیں بھلا سکتی، اور کوئی بھی عورت ہو وہ مرد کے ایسے وحشیانہ رویے کو کبھی نہیں بھلا سکتی۔ کچھ مرد اتنے ظالم ہوتے ہیں نا، ان کو احساس تک نہیں ہوتا کہ ان کے کسی عمل سے عورت کس کرب سے گزر رہی ہے، اور یقین جانیے ایسا ہوتا ہے۔ مرد جب عورت کو حاصل کر لیتا ہے نا تو اس کی محبت تھوڑی ہو جاتی ہے، لیکن عورت اس کے برعکس ہوتی ہے۔ عورت جب کسی مرد کو حاصل کرتی ہے نا تو وہ اس کی بگننگ ہوتی ہے اس کی محبت کی، اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ وقت کے ساتھ اس کی محبت بڑھتی ہی ہے، کم نہیں ہوتی۔ یہاں پر میں تھوڑا سا اپنے بارے میں آپ کو بتا دوں، میں ایز اے سائیکالوجسٹ بہت سے ہاسپٹل میں کام کر چکی ہوں، لاہور فاؤنٹین ہاؤس میں بھی اور بہاولپور میں بھی میں نے ہاسپٹل میں کام کیا ہے، پرائیویٹ کلینک میں بھی کیا ہے۔ تو بہت سارے پیشنٹس دیکھنے کے بعد ان میں سے کچھ پیشنٹس ایسے ہوتے تھے جو ان کی زندگیوں کے ایسے واقعات ہوتے تھے کہ وہ آپ بھلا نہیں پاتے، مطلب ساری زندگی کے لیے آپ کے دماغ میں رہ جاتے تھے، ایسی دردناک کہانیاں ہوتی تھی۔ اور انہی کہانیوں میں سے یہ ایک کہانی ہے جو میں آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں، جو مجھے آج تک نہیں بھولی۔ آج بھی جب میں اس واقعے کو سوچتی ہوں نا تو میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے، ایک پیشنٹ جو فیمیل ہے، اتنی پریشان حالت میں وہ آتی ہے، میرے پاس آ کر بیٹھتی ہے، میری کولیگ بھی تھی ساتھ۔ تو وہ آ کر بیٹھتی ہے نا، اس کی چہرے سے دیکھ کر لگ رہا ہوتا ہے وہ بیچاری، ایسا لگتا ہے جیسے پتہ نہیں کتنے گھنٹوں رو رو کے بیٹھی ہے وہ۔ اچھا، تو پھر میں نے اس سے ہسٹری لینا شروع کی، اس کے کتنے بہن بھائی ہیں، اس کے پیرنٹس کیا کرتے ہیں، اور شادی شدہ ہے، غیر شادی شدہ ہے، کتنا عرصہ ہوا ہے شادی کو، مطلب یہ سارا ہسٹری میں آتا ہے۔ تو یہ ساری اس سے چیزیں پوچھنے کے بعد جو اس نے مجھے بتایا، وہ کہتی ہے مجھے کہ میں بہت پریشان ہوں، میں نا اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی ہوں، اور میرے ماں باپ زمیندار ہیں، اور اتنے پتہ نہیں کتنے سینکڑوں قلعے تھے اس کے ماں باپ کے، اور ان قلعوں کی یہ بھی مالک تھی، بہت زیادہ اس کے نام لگائی ہوئی تھی زمین۔ تو اس کی شادی ہوئی کوئی 2 سال شادی کو ہوئے تھے، اور بیٹا جو تھا اس کا 1.5 سال کا تھا، 1.5 سال کا اتنا ہوگا آئی تھنک۔ تو وہ کہتی ہے مسئلہ اب یہ ہے کہ میرا جو بیٹا ہے نا، میں اس کو زمین پہ مار کے اس کا سر پھاڑ دیا میں نے۔ کہتی میری کنڈیشن ایسی ہوئی ہوئی ہے، میں اتنی پریشان ہوں۔ اور اس نے یہ بات کہنی تھی، کہنے کی دیر تھی کہ اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو باہر، اور وہ ایک بات کرتی تھی اور رو رو کے حالت خراب کر لیتی تھی، اسے بولا نہیں جا رہا تھا۔ اسے ہم نے پانی پلایا، اسے کہا کہ تسلی رکھے اور آرام سے بتائے۔ کہتی میرا شوہر جو ہے وہ مجھے مارتا پیٹتا ہے بہت برے طریقے سے، اور گالم گلوچ کرتا ہے، تو میں اس کا گھر چھوڑ کے اپنے مائکے آ گئی۔ اب جبکہ کہتی مجھے یہاں پر آئے ہوئے بھی 6 مہینے ہو گئے ہیں، لیکن میرا شوہر کیا کرتا ہے، اسے میں کہتی ہوں چھوڑ دے، مجھے چھوڑتا نہیں ہے، مجھے فون پہ طلاق دیتا ہے، مجھے اس نے سامنے بھی طلاق دی، مجھے فون پہ طلاق دیتا ہے، کئی دفعہ سے مجھے طلاقیں دی، اور پھر بعد میں کہتا نہیں وہ تو میں نے ایسے ہی کہہ دیا تھا، تو یہ تو ایسے ہی ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا، تو تم آ جاؤ، یہ وہ، تو مجھے منانے لگتا ہے، اور پھر اس کے بعد پھر سے کہتی ہے کچھ دن گزرتے ہیں اور پھر سے مجھے فون پہ طلاقیں دینا شروع کر دیتا ہے۔ اور یہ بات کرتے ہوئے وہ اتنے برے طریقے سے رو رہی تھی، میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ کہتی میں کیا کروں، آپ مجھے بتائیں، میں اتنی زیادہ ڈپریشن میں ہوں، میں اتنی زیادہ پریشان ہوں، پریشانی میں مجھے پتہ نہیں چلتا، میں اپنے بیٹے کو مارتی ہوں۔ ایک دفعہ تو میں نے اپنے اس 1.5 سال کے بیٹے کو سر اٹھا کے اس کا زمین پہ پٹک دیا تھا، اس کا سر پھاڑ دیا تھا، اور یہ بات کہتے وہ بہت رو رہی تھی۔ اور ماں باپ جو اس لڑکی کے تھے وہ کہتی وہ بالکل میرے لیے سٹینڈ نہیں لیتے، وہ کہتے ہیں مجھے تم چلی جاؤ، تم گزارا کرو، تم اس کے ساتھ چلی جاؤ۔ اب وہ کہتی ہے میں کیسے چلی جاؤں اس بندے کے ساتھ جو مجھے فون پہ طلاقیں دے رہا ہے، پھر مجھے منا لیتا ہے، پھر طلاقیں دیتا ہے، مجھے گالیاں دیتا ہے فون پہ، میں ایسے بندے کے ساتھ کیسے چلی جاؤں، میرے ماں باپ بھی میرا ساتھ نہیں دے رہے۔ تو یہی چیز ہے جو مجھے ٹارچر کر رہی ہے، دن رات میری نیندیں خراب ہوئی ہیں، مجھے نیند نہیں آتی راتوں کو، کئی راتوں سے میں سوئی نہیں ہوں۔ تو اصل میں جب ہم نے اس کی ساری سمٹمز دیکھی نا جو اس نے بتائی، تو اس سے لگ رہا تھا کہ وہ میجر ڈپریسو ڈس آرڈر میں ہے۔ اگر بندے کو پریشانی لیتے ہوئے 1 مہینے سے زیادہ کا ٹائم ہو جائے نا تو وہ ڈپریشن بن جاتا ہے، اور ڈپریشن اتنا سیویئر ہوتا ہے نا کہ مطلب اگر جتنا زیادہ لمبا عرصہ ہوگا نا اس کی سیویرٹی بڑھتی جائے گی، اور اس کی سیویرٹی کا یہ لیول ہو سکتا ہے کہ وہ بندہ اپنی جان بھی لے سکتا ہے، اتنا خطرناک ہو جاتا ہے۔ اچھا، تو اب یہ سب کب ہوتا ہے؟ جب عورت یہ سمجھ لینا کہ وہ مرد کے بغیر کچھ نہیں ہے، مرد ہی سب کچھ ہے، مرد کی ساتھ اس کی زندگی ہے، اگر وہ نہیں ہے تو کوئی زندگی نہیں ہے۔ ان شارٹ یہ کہ اس بندی کی کاؤنسلنگ کی ہم نے،
اور کاؤنسلنگ کا یہ نہیں ہوتا کہ ایک دفعہ اگر آپ نے کاؤنسلنگ کر دی ہے تو وہ اثر کر گئی ہے، نہیں، اس کے لیے سیشن لینے پڑتے ہیں، بار بار آنا پڑتا ہے، تب جا کے وہ آپ کا دماغ سیٹ ہوتا ہے ایک جگہ پہ، ورنہ مطلب ایک دفعہ بات کرنے سے کوئی وہ وقتی طور پہ اثر ہوتا ہے، پھر بعد میں پھر سے وہ پریشانیاں دوبارہ سے دماغ میں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ اس کے لیے پراپر سیشن ہوتے ہیں، تو اس کو پھر سیشن لکھ کر دیے تھے کہ آپ نے اس کے 6 سیشن ہوتے ہیں، تو سیویریٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس لحاظ سے سیشن بڑھا دیے جاتے ہیں، 15 بھی ہوتے ہیں، اس سے زیادہ بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ کہانی بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ پریشان ہیں اپنے اسپاؤس کی وجہ سے، اپنے بندے کی وجہ سے، تو چھوڑیں، دفعہ ماریں اس کو یار، معذرت کے ساتھ میں یہ لفظ بول رہی ہوں، آپ کھائیں پیئیں، اپنے آپ کو ٹائم دیں، انجوائے کریں یار۔ جیسے آپ یونیورسٹی کی اسائنمنٹ، کالج کی اسائنمنٹ بڑی ٹینشن سے کرتی ہیں کہ نہیں ہم نے یہ جا کے چیک کروانی ہے ٹیچر کو، اسی طرح آپ اپنے اوپر بھی ورک کیا کریں، نہیں ٹینشن لے کر کام کیا کریں، میں نے اپنے آپ کو ٹائم دینا ہے، میں نے یار اپنے خود کو گروم کرنا ہے، میں نے اپنا خیال رکھنا ہے، میں نے اپنا کھانے پینے کا خیال رکھنا ہے، ہیلدی کھانا ہے۔ آپ ان سب چیزوں کا خیال رکھیں، اگلا بندہ خود آپ کا خیال رکھے گا جب وہ یہ دیکھے گا کہ یہ بندی اپنے آپ سے پیار کر رہی ہے۔ جب آپ اپنے آپ سے پیار نہیں کریں گے تو دوسرا بندہ آپ سے کیوں پیار کرے گا؟ مردوں میں نا یہ عادت ہوتی ہے، جب آپ ضرورت سے زیادہ ان کو اٹینشن دیتے ہو نا تو وہ پھر آپ کو اٹینشن دینا بند کر دیتے ہیں۔ تو اس کا حل یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کو اٹینشن دینے کی بجائے خود کو اٹینشن دیں، اپنے اوپر ورک کریں، اپنے کھانے پینے کا خیال رکھیں، خود کو گروم کریں کہ وہ آپ کو اٹینشن دینے پہ مجبور ہو جائے۔ اس لیے اگر مرد آپ کو ٹائم نہیں دے رہا تو آپ اپنی کوئی مصروفیت ڈھونڈ لیں، اور جب آپ مصروف رہنے لگ جائیں گی نا، آپ اس کو اٹینشن نہیں دیں گی تو وہ آپ کو شکایت کرے گا کہ یار آج کل تو مجھے ٹائم ہی نہیں دیتی ہو، میری طرف دیکھتی ہی نہیں ہو۔ یہ جو آپ پیچھے پیچھے پھرتے رہتے ہیں نا، یہ عزت کم کر دیتا ہے بندے کی۔ ان کو لگتا ہے کہ بس اب میں ہی ہوں اس کے لیے، تو یہ تو مجھے دینے کی کیا ضرورت ہے، مجھے اس کے پیچھے بھاگنے کی کیا ضرورت ہے، یہ تو میرے پیچھے بھاگتی رہتی ہے۔ اور ٹینشن نہ دینے میں یہ بالکل نہیں کہہ رہی کہ آپ کھانے پینے کو نہ پوچھیں، اوبویسلی آپ کا شوہر گھر سے باہر سے اتنا کام کر کے آتا ہے، اتنی لیٹ آتا ہے، تو آپ اسے کھانا نہ پوچھیں، یہ غلط ہے۔ آپ اس کے کھانے پینے کا خیال رکھیں، لیکن اس کے پیچھے پیچھے نہ رہیں، اپنی کوئی مصروفیت ڈھونڈیں۔ جب آپ مصروف رہیں گی تو وہ دیکھے گا تو اوبویسلی اس کا دل کرے گا، ٹھیک ہے، اس کا دل کرے گا کہ میں اس کے ساتھ بیٹھوں، یہ مجھ سے بات کرے۔ آپ خود سوچیں اسے اس چیز کی کیوں نیڈ ہوگی جو اسے ہر وقت اویلیبل ہوگی؟ نیڈ تو اسی چیز کی ہوگی نا جو آپ کو اویلیبل ہی نہیں ہے۔ شوہر کے گھر آنے سے پہلے آپ خود کو اچھا سا تیار کر لیں، اچھا سا پرفیوم لگا لیں، کوئی باڈی سپرے لگا لیں، اور جب وہ آئیں تو ان کو ایک وارم ویلکم کریں، ان کو کھانا سرو کریں ایز یوزول، اور اچھا اچھا کھانا بنائیں۔ سارے کام اپنے پہلے ہی اپنے کر لینے ہیں ان کے آنے سے پہلے۔ یہ نہ ہو کہ جب وہ آئیں تو آپ کچن میں گھسی ہوئی ہیں، ادھر ادھر کام کر رہی ہیں، بس آپ نے اس وقت خود کو ریڈی رکھنا ہے، اور جب ان کو سرو کر لیں پھر آپ اپنے کام میں بزی ہو جائیں، ان کو یوں شو کروائیں کہ آپ بہت بزی ہیں۔ پھر بندے کو وہ چیز حاصل کرنے کی نا جستجو ہوتی ہے جو اس کو مل نہیں رہی ہوتی، اویلیبل نہیں ہو رہی تھی، جو دھیان نہیں دے رہا ہوتا بندہ اس کی طرف۔ آ رہی ہے نا سمجھ آپ کو؟ جیسے شادی سے پہلے توجہ نہیں ہوتی تو کیسے مردوں کو اٹینشن لینے کی بیماری پڑی ہوتی ہے کہ یہ ہماری طرف توجہ دے۔ بلاگ کے اینڈ پہ میں یہ کہوں گی کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں، اپنے آپ سے پیار کریں، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، اور یار دوستوں سے شیئر ضرور کر لینا۔ اللہ حافظ۔